السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ خلاصۂ تفسیر قرآن کا 20واں پارہ انشاءاللہ سننے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ کل 19ویں پارے کے آخر میں ایک واقعہ رہ گیا تھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ 20واں پارہ شروع کریں گے۔ جیسا کہ کل آخر میں ہم سن رہے تھے، 19ویں پارے کے آخر میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر چونٹی نے جو کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اے چونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی بولی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دیا تھا، تو وہ اس بات کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام قسم کے جانور رہتے تھے، اور ان میں سلیمان علیہ السلام ان سے ہر قسم کا کام بھی لیتے تھے۔ یعنی ایک تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جانوروں کی بات بھی سمجھنے کی صلاحیت دیا تھا، قوت دیا تھا، اور ہر قسم کا جانور بھی سلیمان علیہ السلام کے پاس رہتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جانوروں سے کام بھی لیتے تھے۔ اسی طرح ایک دن ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا۔ یعنی ہدہد ایک جو پرندہ ہے، اس پرندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام یعنی ہدہد پرندہ جو ہے وہ کیوں غائب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ صحیح جواب دیا جب واپس آنے کے بعد تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے سلیمان، میں ایک جگہ ایک ایسی چیز دیکھ کر آیا، ایک ایسے علاقے سے گزر کے آیا، وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں جسے آپ نہیں جانتے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے لے کر اگر ہم 26 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْهَبَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، یقیناً میں اسے ضرور سزا دوں گا، بہت سخت سزا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام بول رہے کہ میں اسے سزا دوں گا، یا میں ضرور ہی اسے ذبح کر دوں گا، یا تو اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ ضرور ہی میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا۔ اگر واضح دلیل آیا وہ غائب ہونے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا۔ بس وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر اس نے کہا میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ تو نے نہیں کیا۔ یعنی وہ ہدہد پرندہ آ کے سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے اے سلیمان، میں اس چیز کو دیکھ کر آیا ہوں جس کے بارے میں تجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی یہاں پر کہ انبیاء کو بھی علم غیب نہیں رہتا، بازو میں کیا ہو رہا، کون سی قوم کیا کر رہی، سلیمان علیہ السلام کو نہیں معلوم جب تک کہ ہدہد نے نہیں بتایا۔ اور میں تیرے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں، یعنی یہ جو ملک سبا ہے بازو میں، وہاں سے ایک خبر لایا ہوں، بے شک میں نے ایک عورت کو پایا کہ ان پر حکومت کر رہی ہے۔ یعنی وہ جو ملک سبا ہے وہاں پر عورت حکومت کر رہی ہے، اور وہاں کے لوگ حکومت کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے، اس کا ایک بڑا تخت ہے،
میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. میں وہاں پر دیکھ کے آیا وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے, بس انہیں اصل راستے سے روک دیا, بس وہ ہدایت نہیں پاتے تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمان و زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے. یعنی پرندہ آ کے بتا دیا اے سلیمان علیہ السلام وہاں لوگ شرک کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فوراً انہیں خط لکھا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. جب ہدہد یہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے سرداروں اور وزیروں اور مشیروں کی مجلس منعقد کی اور ان کے سامنے ساری صورتحال واضح کی. اب ملکہ سبا کے پاس جب ہدہد پرندہ خط لے کر گیا سلیمان علیہ السلام کا, تو وہ کیا ہے, ان کے جو بھی بڑے تھے, جو بھی مشورہ کرنے والے, جو بھی وزیر تھے, سردار تھے, ان کو بلا کے میٹنگ کرتی ہے اور وہ مشورہ کرتی ہے ملکہ سبا کہ کیا کریں, اس طرح مجھے خط آیا. تو وہ لوگ مشورہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم سلیمان علیہ السلام کی بات ماننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, اگر وہ ہم پر حملہ کرے گا تو ہم بھی تیار ہیں, ہم بھی حملہ کریں گے, لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کی مرضی, ہمارا تو مشورہ یہ ہے, تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے, اب آخری فیصلہ تمہارا ہے. اس طرح وہ ملکہ سبا سے کہتے ہیں. تو ملکہ سبا نے کہا, سورہ نمل آیت نمبر 34-35, قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلۃ وكذلك يفعلون وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون. اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں. نہیں, وہ بادشاہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے, وہ جس بستی میں بھی داخل ہوتے ہیں خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, اور اسی طرح یہ کریں گے. اور بے شک میں ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجنے والی ہوں, پھر انتظار کرنے والے ہوں کہ کیا جواب ملتا ہے. دیکھیں گے, ہم انکار تو نہیں کریں گے, لیکن پہلے تحفے تحائف تو بھیج کر دیکھیں گے کیا جواب ملتا ہے. جب ملکہ سبا کا وفد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا, مال کا ڈھیر لے کے آیا, یعنی تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا, تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے مجھے عام بادشاہ سمجھا, یعنی دوسرے بادشاہوں کی طرح پیسے لے کر خاموش بیٹھیں گے, اس طرح سمجھا جو مال و دولت کے بھوکے ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے, یعنی سلیمان علیہ السلام نے ان کا مال رد کر دیا اور فرمایا مجھے اللہ نے تم سے بہتر دے رکھا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہیں اسلام کا تعارف کرایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی, اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اپنی ملکہ کو جا کر بتا دو اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کسی میں بھی طاقت نہیں ہے, یا تو اسلام قبول کرے یا نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے, اور ہر صورت انہیں اس حال میں ذلیل و حقیر کر کے ہم لوگ نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں آیت نمبر 36 اور 37 میں اس کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد ملکہ سبا کا تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں آیا. کیسے آیا؟ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو تحائف واپس کر دیے تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی لالچی بادشاہ نہیں ہے. مزید جب اس نے اپنے سفارتکاروں کی زبان سے سلیمان علیہ السلام کے حالات سنے تو اس پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا رعب بھی پڑ گیا, یعنی جن کو بھیجی تھی یہ تحفے تحائف دے کر ان کی باتیں سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا رعب بھی ان کے یعنی ملکہ کے اوپر پڑ گیا. اب اس کے بعد تب اس نے سوچا کہ مناسب یہ ہے کہ وہ خود ان کی ملاقات کے لیے جائیں. اب وہ سوچی کہ میں خود جاؤں گی, چنانچہ وہ اپنے خدم و حشم اور شاہی ساز و سامان کے ساتھ سبا سے روانہ ہوئی. اب وہ پوری شاہی ساز و سامان کے ساتھ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی. اس نے دربار سلیمان علیہ السلام میں اطلاع بھیج دی کہ میں خود آپ کی دعوت آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں, اس لیے میں آ رہی ہوں. جب ملکہ قریب پہنچ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی حیرت انگیز طاقت کا مظاہرہ اسے دکھانے کے لیے اس کا عظیم الشان تخت لانے کا ارادہ کیا. یعنی اب جب وہ آ رہی ہے تو اسے اپنی طاقت کیا ہے بتاؤں, اس لیے سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ جو ملکہ سبا کا تخت ہے اس کو یہاں پر لانا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں قالا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی
بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہا اے سردارو، یعنی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے سردارو تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے، یعنی وہ مسلمان بن کے میرے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی نے کہنے لگا، یعنی جنوں میں سے ایک طاقتور جن کہنے لگا کہ میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اور بلا شبہ میں اس پر یقیناً پوری قوت رکھنے والا ہوں اور امانت دار ہوں. ایک جن کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام ٹھیک ہے میں اس کا طاقت وہ یہاں پہنچنے سے پہلے لے کے آ کے رکھ دیتا ہوں. تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ تیری آنکھ تیری طرف جھپکے. بس جب اس نے اسے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی جن بولا بھی سلیمان علیہ السلام اسے اجازت دیے وہ لے کر آیا بھی. تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یہ میرا رب کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ میرے ماتحت کن کن چیزوں کو کیسے کیسے قوت والے جنوں کو بھی کر دیا تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب دیا بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دے کر بھی مجھے آزما رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں ہم کو دیتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے دیتا ہے. پھر اس کے بعد جس نے شکر کیا وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ بہت کرم والا ہے. کہا اس کا تخت اس کے لیے بے پہچان کر دو تاکہ ہم دیکھیں کیا وہ راہ پر آتی ہے یا ان لوگوں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتی. پھر جب وہ آتی ہے تو اس نے کہا، یعنی جب وہ ملکہ آتی ہے تو اسے کہا گیا یعنی تیرے تخت کی طرح ہی ہے. جب اسے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے. یعنی اسے صرف سوال ہوا کہ ایسا ہی ہے کیا تیرا تخت، تو وہ پہچان لی، وہ بولی یہ تو میرا ہی ہے. اس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور علم کے شواہد دیکھے تو مسلمان ہو گئے. یعنی جب یہ پورا منظر دیکھی ملکہ سبا، سلیمان علیہ السلام کی قوت ایسی ہے اور علم ایسا ہے، میرے پہنچنے سے پہلے میرے تخت کو بھی یہاں پر لا کے رکھ دیا گیا، تو وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد سورہ نمل آیت نمبر 42-43 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلما جاءت قیل اہکذا عرشکی قالت کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ انہا كانت من قوم کافرین. پھر جب وہ آتی ہے تو اسے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم اس سے پہلے علم دیے گئے تھے اور ہم فرما بردار تھے، اور اسے اس چیز نے روکے رکھا جس کی عبادت وہ اللہ کے سوا کرتی تھی. بلا شبہ وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی وہ اللہ کے سوا پہلے دوسروں کی یعنی سورج کی پوجا کرتی تھی، وہ کافر لوگوں میں سے تھی. تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک اور چیز دیکھتی ہے، جیسا کہ خصوصاً شیشہ سازی کی صنعت بڑے عروج پر تھی اس زمانے میں. جب ملکہ کو محل میں آنے کی دعوت دی، ملکہ جب آئی اسے محل میں آنے کی دعوت دی گئی، جب وہ محل میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ شاید پانی کا حوض ہے، یعنی محل میں دیکھی کہ یہ پورا پانی کا حوض ہے، تو اس نے اپنی شلوار اوپر اٹھا لیے کہیں بھیگ نہ جائیں، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے پانی نے چھوا تک نہیں. دراصل وہ پانی نہیں نفیس ترین شیشہ لگا ہوا تھا، یعنی اس محل میں سلیمان علیہ السلام کے شیشہ لگا ہوا تھا. جب اس کو بلایا اندر آؤ تو وہ کیا سمجھی کہ یہ شیشہ نہیں بلکہ یہ پانی ہے، اگر میں اس میں قدم رکھوں تو میرے پیر بھیگ جائیں گے، کپڑے بھیگ جائیں گے، اس لیے وہ اپنا شلوار اوپر اٹھائی اور اس کے بعد قدم رکھتی ہے تو اسے پانی لگتا بھی نہیں ہے. وہ حیران ہو گئی.
یہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام واقعتاً اللہ کے نبی ہے، کہ اتنے عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود ذرا بھی ان کے اندر تکبر نہیں اور بڑا پن نہیں، بلکہ قدم قدم پر اللہ کے سامنے جھکے چلے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام یہ سچے نبی ہے، اس کو معلوم ہو گیا، یقین آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 44 میں، قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمین۔ اس سے جب کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جا، تو جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ اس نے کہا یہ تو شیشے کا صاف ملائم بنایا ہوا فرش ہے۔ اس ملکہ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اب میں مسلمان بن گئی۔ تو ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں جنت اور انعامات ہی نہیں دیتا، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت، حکومت اور طاقت سے سرفراز کرتا ہے اور کافروں کے مقابلے میں عزت عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے 19واں پارہ۔ 19واں پارہ جب مکمل ہو گیا تو 20واں پارہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کون کون سی صورتیں بیان کرتا ہے۔ 20ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، ایک تو سورہ نمل کا آخری حصہ اور سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ یہ تینوں صورتیں ہم لوگ 20ویں پارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو سورہ نمل اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے چند سوال پوچھے۔ اگر ایک عام عقل والا بھی ان پر غور کر لے تو توحید کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 60 سے اگر 64 تک اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا؟ یعنی تمہارے وہ معبود تم جن کی عبادت کر رہے وہ بہتر ہے یا نہیں تو جو زمین و آسمان کو بنانے والا اور آسمان سے پانی اتارنے والا؟ پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے؟ یعنی کسی کے بس میں نہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ درختوں کو اگائے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنائی، اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے سوال کر رہا، یہ سب بنانے والا اللہ بہتر ہے یا تمہارے معبود بہتر ہے؟ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ سوالات کرتے ہوئے ان آیتوں میں مشرکین کو سمجھانے کے لیے ایسے سوالات کرتا ہے۔ یعنی سورہ نمل مکمل ہو گیا۔ سورہ نمل میں تو اہم وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ملکہ سبا کا واقعہ، پھر اس کے بعد سورہ قصص شروع ہو رہا۔ سورہ شعراء اور سورہ نمل اور سورہ قصص اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہے جس ترتیب سے مصحف میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح ترتیب سے ان صورتوں کو نازل کیا۔ یہ بھی مکی دور کے تیسرے حصے میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، اس کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کا انجام بھی پوری تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوا ہے۔ اس کا مقصد مکہ کے سرداروں کو یہ بتانا تھا کہ جو لوگ زمین میں بڑے بنے ہوئے ہیں، اگر وہ اصلاح اور حق کی حمایت کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل و کرم کرے گا، اور اگر انہوں نے اپنے مقام و مرتبے کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے حق کو روکنے کے لیے، باطل کو پھیلانے کے لیے اور زمین میں فساد مچانے کے لیے استعمال کیے تو پھر ان کا انجام فرعون، حامان اور قارون سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مکے کے مشرکوں کو سمجھانے کے لیے یہ واقعات اس میں بیان کر رہا کہ اگر تمہارے کو اللہ تعالیٰ جو عزت دیا، جو طاقت دیا، جو مال دیا، اس سے اگر تم اسلام کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر تم فتنہ فساد کرنے کے لیے اگر اس طاقت کا اگر تم لوگ استعمال کریں گے تو تم سے پہلے تمہارے سے زیادہ مالدار
فرعون بھی تھا, حامان بھی تھا, قارون بھی تھا, ان کا جو انجام ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے. تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے سورہ قصص میں ان کے واقعات نقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب سورہ قصص کی آیت نمبر 1 سے 6 اگر ہم لوگ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ترجمہ, طاسیم میم یہ واضح کتاب کی آیات ہے, ہم تجھ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا, جن میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رہا تھا. یعنی فرعون کے تعلق سے ہم اس سے پہلے سنے کہ وہ ظلم کرتا تھا, ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا. بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے جو کمزور تھے, اور انہیں پیشوا بنائیں اور ان کو وارث بنائیں اور انہیں زمین میں اقتدار دے, اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھلائے جس سے وہ ڈرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرعون اور اس کے ہم نواؤں کی تباہی کا فیصلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو, جنہیں وہ قتل کرنے کے لیے کب سے تگودو کر رہا تھا, یعنی انتظار میں تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں ان کے ہاتھوں پروان چڑھایا. اللہ کے جو منصوبوں کو کوئی روک نہیں سکتا. تو فرعون کی پیدائش کیسے ہوئی, فرعون کی پرورش کیسے ہوئی, نہیں موسیٰ علیہ السلام, یعنی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی, اب اللہ تعالیٰ یہ پورا واقعہ اس صورت میں تفصیل سے بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیسے ہوئی فرعون کے گھر میں, اور موسیٰ علیہ السلام کی جوانی, اور وہ جو ایک فرعونی کا قتل کرنے کا واقعہ, اور پھر اس کے بعد مدین کی طرف وہ ہجرت کرنے کا واقعہ, اور مصر کو واپس آنے کا واقعہ, پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ, اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یعنی فرعون کے پاس آنے کا واقعہ, اور فرعون کو دعوت دینے کا واقعہ, اور فرعون کو غرق کرنے کا واقعہ, یہ پورا تفصیل سے اس صورت میں بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں کہتا ہے کیا, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. نبی کریم, اچھا اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے اور اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی, اور اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا. یعنی چاچا بہت محبت کرتے تھے اور حفاظت بھی کرے, جتنے دن زندہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میرے چاچا اسلام قبول کر لے, لیکن وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی, ایمان لانے سے پہلے ہی ان کے چاچا کا انتقال ہو گیا. تو بہت زیادہ غم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ آپ جسے چاہتے ہیں اے محمد ہدایت نہیں دے سکتے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بلکہ انتقال سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے پاس گئے اور کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو, کم از کم میرے کان میں بول دو چاچا, میں کل قیامت کے دن گواہی دوں گا میرے چاچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن ان کے چاچا نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھ سکتا, میں اپنے باپ دادا کی دین پر ہی رہوں گا. تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول بھی جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے. بلکہ
آج تو کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے فقیر، ہمارے جو بھی بابا ہے صرف نظر ایسا ڈال دیتے تھے، پورے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، جدھر نظر ڈالتے ادھر لوگوں کو اسلام کی دولت مل جاتی تھی. اس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول بھی اپنے چاچا کو ہدایت نہیں دے سکتے. بلکہ کئی لوگ تو جھوٹی باتیں یہ بھی بولتے کہ اللہ کے رسول کے چاچا بعد میں اسلام قبول کر لیے تھے. نہیں، غلط بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قارون کی ہلاکت. قرآن مجید نے 2 کافروں کا نام لے کر ان پر لعنت کیا. قرآن میں 2 کافروں کا نام ہے. کون سا؟ ایک تو ابو لہب اور دوسرا قارون، ان کا نام ہے. دونوں کا جرم یہ تھا کہ یہ نبیوں کے خاندان میں سے تھے اور انہوں نے صرف ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ قبائلی اور خاندانی تعلقات کا بھی پاس نہ رکھا، بلکہ ڈٹ کر انبیاء کی مخالفت کی اور کافروں کا ساتھ دیا. یعنی یہ دونوں ایسے تھے، انبیاء کے خاندان والے ہونے کے باوجود نبیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اسی حالت میں مر گئے. تو اللہ تعالیٰ قارون کے متعلق فرماتا ہے، کہا سورہ قصص آیت نمبر 76 سے لے کر 82. اگر یہ پوری آیتیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا یہ قارون، اور ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم سے تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قارون کو اتنے خزانے دیا کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھی. صرف خزانوں کی چابیاں بڑی جماعت اٹھانے کے لیے ان کو مشکل ہوتا تھا، اتنی چابیاں تھیں. جب اس کی قوم نے اس سے کہا مت پھول، یعنی اکڑ مت، تکبر مت کر، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو اس نے کہا، یعنی کون؟ قارون نے کہا، کیا بول رہا دیکھیے، اس نے کہا مجھے تو یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا، یعنی یہ میری کوشش ہے، میرا علم ہے، اس لیے مجھے ملا جو میرے پاس ہے. اور کیا اس نے نہیں جانا بے شک اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے. یعنی اس کو نہیں معلوم تھا، پہلے اللہ تعالیٰ اسے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جماعت والی تھی، اس سے بھی زیادہ طاقتور تھی پہلے اللہ تعالیٰ جن کو ہلاک کیا تھا. اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا، یعنی وہ اپنی قوم کے سامنے ایسے اکڑتے ہوئے زینت کے ساتھ نکلا. ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یعنی وہ پوری اپنی لشکر کے ساتھ سونا چاندی پورے ایسے جواہرات کے ساتھ نکلا، اپنے پورے کیا ہے سونے چاندی کے جواہرات اور پوری طاقت اپنی چابیاں اپنے خزانے کے ساتھ جب وہ نکلا، تو جو لوگ دنیا چاہتے تھے، دنیا کی محبت میں جو لوگ تھے، یہ اس کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے. کیا کہا؟ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا. وہ بھی کہنے لگے کاش ہمارے کو بھی ایسا مال ملتا تو اچھا تھا. بے شک وہ یقیناً بہت بڑے نصیب والا ہے. یعنی ان لوگاں کہنے لگے رے کیا قسمت والا بھائی، آج بھی بولتے ہیں نا کیا قسمت والا بھائی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیا مال. اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا. یعنی ایمان والے بولے، جب ان لوگوں جو دنیا پرست اس کو دیکھ کر یہ بولے کہ ہمارے کو بھی ایسا ملتا تو اچھا تھا، بہت نصیبوں والا ہے. ایمان والے بولے اس سے اچھا تو ایمان ہے. جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس عمل ہے، اللہ جس کو ایمان اور عمل کی توفیق دیا یہ اس سے اور بہتر ہے. پھر اس کے بعد افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، اور یہ چیزیں نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. اللہ تعالیٰ قارون کو اس کے پورے خزانوں کے ساتھ اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دیا. پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی انہوں نے اس حال میں صبح کی کہہ رہے تھے افسوس اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے.
کل جو لوگ تمنا کرتے تھے اس کو دیکھ کے خواہش کرتے تھے، اب وہ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق بڑا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو وہ ضرور ہمیں بھی دھسا دیتا۔ اب وہ لوگ بولنے لگے ہاں ہاں، اس کو آنکھوں کے سامنے دیکھے نا دھنستے ہوئے، اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی اس کی طرح دھنسا دیے جاتے۔ افسوس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ تو اس طرح یہ سورت بھی مکمل ہو گئی۔ اب سورت العنکبوت شروع ہوتا ہے۔ سورت العنکبوت بھی مکی دور کے درمیانی حصے میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوا۔ ہجرت حبشہ کے بارے میں بھی ہم لوگ 2-3 دن سے سنتے آ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، جس میں ایک طرف مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے مزید وہ لوگ جو ایمان تو لا چکے تھے مگر ایمان کے تحفظ کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، انہیں احساس دلانے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ تو سورہ عنکبوت کی 1 سے لے کر 7 آیتیں اگر ہم لوگ دیکھیں گے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ ترجمہ اس کا، الف لام میم، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائیں؟ یعنی کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں بولنے سے اللہ تعالیٰ کیا انہیں جنت دے دے گا؟ ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور ایمان لا لینے سے۔ حالانکہ بے شک یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یعنی اب ان کے اوپر مکہ والے جو ظلم کر رہے، جو تکلیفیں دے رہے، جو ستا رہے، اللہ تعالیٰ جان لے گا، معلوم کرے گا ان میں سے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ظلم سہتے ہوئے صبر کرتے ہوئے اسلام پہ قائم رہنے والا کون ہے یا اسلام کو چھوڑ دینے والا کون ہے۔ یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کریں گے اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں سمجھا رہا ہے کہ تم ایمان لانے سے صرف اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی کی زندگی دینے والا نہیں، بس ایسے ہی ایمان لائے بولے تو چھوڑنے والا نہیں، تم پر بھی مشکلیں آئیں گی، تم پر بھی آفتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تمہاری بھی آزمائش ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ تجھ پر زور زبردستی کرے کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر ماں باپ شرک کرنے کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، زور زبردستی کرتے ہیں، تو اس وقت ماں باپ کی بھی بات ماننا نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد میں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. مطلب نہ ماں کی بات مانی جائے گی، نہ باپ کی بات مانی جائے گی، نہ رشتہ دار کی، نہ شوہر کی، نہ بیوی کی، نہ اولاد کی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کی نافرمانی کا اگر وہ حکم دے رہا تو. یہ حدیث واضح ہے. وہ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے رہا اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اب اس کے بعد سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کتاب کی تلاوت کر اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے سے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی والے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، گناہ کے کام بھی کرتا ہے، تو پھر اس کی نماز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. وہ صرف ایک روٹین بن گئی، ایک عادت بنا لیا، وہ خالی کوے کی طرح 2 ٹھونگے مار رہا، لیکن اس کی نماز اس کو فائدہ دینے والی نہیں ہے. نمازی جو ہوتا ہے اصل میں 5 ٹائم کا نمازی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی بے حیائی سے اور برائی سے رکا ہوا ہوتا ہے. اس پارے میں یعنی 21ویں پارے میں بھی 4 سورتیں ہیں: سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ. سورہ روم دیکھیے، اصل میں اس کا تھوڑا سا ہم لوگوں کو بیک گراؤنڈ معلوم ہونا، شان نزول معلوم ہونا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس وقت دنیا کی 2 بڑے طاقتیں تھیں، 2 بڑی طاقتیں، ایک روم اور دوسرا ایران. دونوں کے درمیان بڑی زور و شور سے جنگ چل رہی تھی. رومی عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے جبکہ ایرانی آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے. تو دونوں دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، رومی اور ایرانی. ایک تو مشرک ہے، آگ کی پوجا کرنے والے، اور دوسرے عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. اس اعتبار سے یہ عالمی جنگ تھی. اسی طرح کی ایک کشمکش مکہ کے اندر مذہب کو ماننے والے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان بھی چل رہی تھی. اب یہاں پر ایک مکے کے مشرک ہے اور دوسری طرف مسلمان ہے. تو عالمی جنگ کے حوالے سے مشرکین نے مکہ جذباتی طور پر مشرکین ایران کے ساتھ اور مسلمان طبعی طور پر رومی عیسائیوں کے ساتھ تھے. یعنی مشرکین کیونکہ یہ تھے تو اس لیے وہ لوگ ایرانیوں کے سپورٹ میں، یعنی یہ چاہتے تھے کہ ایرانی جیت جائے. رومی جو ہے مسلسل جنگ کرنے کی وجہ سے ان کا خزانہ بھی خالی ہو چکا تھا، اس لیے ایران کا پلڑا بھاری تھا اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ اب یا جب کل یا پرسوں یعنی کچھ ہی دنوں میں روم جو ہے پورا کا پورا ہار جائے گا اور رومیوں کو یہ جو ایرانی مشرک جو ہے یہ قبضہ کر لیں گے. اس طرح پوری دنیا بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ روم بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے. اب کیونکہ ان دونوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، ایک رومی اور ایرانیوں کے درمیان، رومی کمزور ہوتے چلے جا رہے کیونکہ وہ عیسائی تھے، اور دوسری طرف کیا ہے یہ ایرانی ان کے اوپر کیا ہے ان کے علاقوں کو قبضہ کرتے چلے جا رہے تھے. تو ایسے حالات میں ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیے، سورہ روم آیت نمبر 1 سے 7. اور کوئی اس وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روم جو کمزور ہوتے چلے جا رہے یہ پھر سے پاور میں آ جائیں گے، طاقت میں آ جائیں گے اور یہ غالب آ جائیں گے. کسی کی سوچ بھی نہیں تھی. اب ان کا ختم، اب رومی پورے کی پورے ختم ہو جائیں گے. اسی طرح پوری دنیا دیکھ رہی تھی، حالات بھی ایسے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ترجمہ اس کا یہ ہے الف لام میم، روم مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے.
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب مغلوب ہوئیں گے لیکن عنقریب پھر غالب آئیں گے، چند سالوں میں ہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ ہی دنوں میں پھر یہ غالب آئیں گے۔ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن بھی خوش ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بول رہا کہ وہ پھر سے غالب بھی آئیں گے اور مسلمان بھی اس وقت خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہے۔ یعنی لوگ تو صرف دنیا میں جو ہو رہا ظاہری طور پر وہی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان کو نہیں معلوم بعد میں کیا ہونے والا، لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دو بشارتیں دیا۔ ایک تو عنقریب رومی جو ہے پھر سے غالب آئیں گے، اور اس وقت مومن بھی خوش ہوں گے، مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ کیسے ہوا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد، یعنی تقریباً 9 سال کے بعد ہوا یوں کہ رومی پھر سے غالب آ گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں مشرکین کو شکست ملی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان مشرکین کے 70 قیدیوں کو بھی پکڑ لیے، اور 70 بڑے بڑے جو جھگڑالو قسم کے بڑے بڑے مشرک طاقتور تھے ان کو قتل کر دیے۔ تو ایک طرف یہاں پر مسلمانوں کو بھی خوشی، اور دوسری طرف وہ عیسائی بھی جیت گئے۔ یہ تقریباً 7 یا 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو اتارنے کے 7 یا 9 سال کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں پر دیکھو سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے حق ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، یعنی 9 سال کے بعد جو ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا، حالانکہ اس وقت کسی کی سوچ نہیں تھی کہ بھائی روم پھر سے غالب آئیں گے۔ اتنے کمزور جو ہو گئے، ان کے اوپر ایرانی اتنے زیادہ چڑھ گئے، تو یہ لوگ کیسے غالب آئیں گے؟ کسی کی بھی سوچ خیالوں میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرا، پھر کچھ سالوں کے بعد وہ غالب آ گئے۔ اور اس وقت مسلمانوں کو کیسی خوشی ہوگی یہ بھی کسی کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو بھی اس وقت خوشی ہوئی۔ تو یہ ایک تو قرآن کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیلوں میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد توحید ربوبیت کی اور آخرت کے عقلی دلائل بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس صورت میں۔ بہت ساری آیتیں ہیں، جیسا کہ ہم کئی مرتبہ ان آیتوں کو سنتے ہوئے آئے قرآن میں، جیسا کہ روم کے فتح کے ساتھ قرآن کی صداقت کی نشانی کھل کر سامنے آ گئی، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور یوم آخرت کے عقلی دلائل بھی دیے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی، محبت اور مہربانی رکھ دی، بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے پیدا کیا، حقیر مٹی سے اللہ تعالیٰ پیدا کیا، پھر تمہیں کیسے پھیلا دیا، پھر تمہارے لیے یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کے دلوں میں محبت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا الگ الگ ہونا، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں تمہارے رنگ کیسے ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ کیسے بنایا، اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور تمہارے لیے الگ الگ زبانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ روم آیت نمبر 23، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارے دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں یعنی بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، دن اور رات میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے، آسمان سے بجلی، یہ بھی نشانی ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ گرمی کے موسم میں زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اسے زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ قیامت کے دن جتنے مر گئے مردے سب نکل کے آئیں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہا، غور و فکر کرنے والے کے لیے کتنی نشانیاں ہیں کہ اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور قیامت آنے والی ہے۔ تو بہرحال یہ سب مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین میں جو فساد مچا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے یہ بھی بیان کرتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، یعنی زمین میں بھی اور سمندری علاقوں میں بھی فساد کا مطلب یہی عذاب، یہ جو کچھ بھی آج پریشانیاں مشکلیں تکلیفیں ہیں، یہ سب اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یہ سب اس لیے ہے، یہ بیماریاں، یہ زلزلے، یہ پریشانیاں، یہ فساد، یہ سب لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے اور انہوں نے جو کیا ہے تاکہ وہ باز آ جائے، یعنی وہ توبہ کر لیں، سدھر جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی نشانیاں بتاتا، اللہ کا جو عذاب آتا، زلزلے آتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تم جو گناہ کر رہے ہو، تم جو گناہ کر کے فساد مچا کے رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں نشانی کے طور پر یہ سب چیزیں دکھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ اسی کے ساتھ یہ سورہ روم مکمل ہو جاتا ہے، اب سورہ لقمان شروع ہو رہا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 اور 7 اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اب یہاں پر اصل میں ایک واقعہ ہے، کیا ہے وہ واقعہ؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کا مطلب غافل کرنے والی چیز۔ اب لہو الحدیث کی تشریح میں بہت سارے علماء، محدثین اور صحابہ اکرام تک یہ کہتے ہیں کہ جو چیز دین سے ہٹانے والی ہے، اور اس سے مراد میوزک اور میوزک انسٹرومنٹس، جو بھی آلات موسیقی جس کو بولتے ہیں،
جس سے بھی میوزک کی آواز آتی ہے، چاہے وہ ڈھول ہو، گانا ہو، یا پھر سارنگی وغیرہ ہو، یا ڈی جے ہو، جو چیز بھی ہے، تو جس سے میوزک کی آواز آتی ہے اور جو چیز اللہ کے دین سے غافل کرنے والی ہے، وہ تمام چیزیں. تو اس زمانے میں مکے کے مشرکوں میں سے کچھ لوگ ناچنے والی، گانے والیوں کو کرائے پہ لائے تھے، خرید کے لائے تھے. لے کے آ کے جو لوگ مسلمان بنتے اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، قرآن سناتے، ان لوگوں کو وہاں پر بھیج کے وہ گانے والیوں کو چھوڑ دیتے تھے. تم جاؤ، جا کے اس کے سامنے گانا گاؤ. اب انہوں قرآن سنا کے گئے نا، اب تم گانے سناؤ، تاکہ اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے، تاکہ قرآن کا اثر ان کے دلوں میں نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی ایسی چیزوں کو خریدے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے بولا. تو اس آیت سے ایک بڑا سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے. میوزک اور گانا چاہے وہ زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں ہو، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. اس زمانے میں مکے کے مشرک یہ پلاننگ کرے تھے اللہ کے دین سے ہٹانے کے لیے، ناچنے گانے والیوں کو خرید کے. آج مسلمان خود، گھر کا بڑا خود، ذمہ دار خود، یہ ٹی ویوں کو اور یہ نیٹ اور یہ سب چیزیں جو بھی ڈش اینٹینا وغیرہ لگا کے، گھر کا ذمہ دار بھی یہی کر رہا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی دین سے دور ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ لقمان کون ہے؟ یہ لقمان علیہ السلام یہ نبی نہیں ہوتے. لقمان جو ہے ایک حاکم ہے، ایک عقل مند انسان ہے. تو مکے کے مشرکوں میں بھی ان کا واقعہ مشہور تھا. مکے کے مشرک ان کے بارے میں جانتے تھے کہ ایک بہت عقل مند انسان ہے، ایک دانشور ہے، ایک حاکم ہے. تو ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر کر رہا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور بے شک یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ اور بہت تعریفوں والا ہے. یعنی لقمان حکیم کون تھے؟ اس کے بارے میں یہی، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ صالح آدمی تھے، ایک حکیم تھے، دانا انسان تھے. اور وہ نبی تو نہیں تھے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی حکمت اور دانائی کے واقعات عرب میں مشہور تھے. عرب بھی ان کے واقعات سنا کرتے تھے. جاہلی شعراء، خطبہ، یعنی جہالت میں جو مکے کے مشرک جو شاعر تھے، وہ بھی ان کے کلاموں میں سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے. شاعری پڑھتے ہوئے بھی ان کے واقعات، ان کا کلام پڑھتے تھے. تو لقمان حکیم کا واقعہ بیان کر کے مشرکین عرب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ توحید کی بات صرف انبیاء کے ذریعے سے ہی نہیں آئی، بلکہ پہلے جو عاقل اور دانا لوگ تھے وہ بھی توحید کی بات کرتے تھے. پہلے کے جو عقل مند لوگ تھے وہ بھی توحید کی بات کرتے تھے. مثلا ان میں لقمان حکیم بھی ہے. دیکھ لو انہوں نے عقیدے توحید کے بارے میں کیا کچھ کہا. اس طرح مکے کے مشرکین کو ان کا واقعہ بھی سنایا جا رہا ہے. کیسے؟ لقمان حکیم کی نصیحتیں. سورہ لقمان آیت نمبر 13، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھایا. یعنی ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھی اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں رضاعت کی مدت بھی بیان کر رہا. دودھ چھڑانا یعنی اصل میں یہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ماں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، یہ اولاد کا حق ہے.
پھر اسی طرح کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر تو میں بتاؤں گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یعنی اگر ماں باپ، یہ وہی حکم ہے جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا، ماں باپ اگر شرک کرتے ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کو سمجھاؤ، لیکن اگر ماں باپ شرک کرنے پر تمہیں حکم دیتے ہیں تو اس وقت ان کی بات نہیں ماننا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائے کے دانے کے وزن کے برابر ہو، بس کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تو اسے اللہ تعالیٰ لے آئے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو لقمان علیہ السلام کے جو نصیحتیں ہیں، لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں، یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ یہاں پر وہ اپنے بچے کو سکھا رہے کہ دیکھ بیٹا، آسمان میں، زمین میں، کہیں پر بھی کسی چٹان میں ذرہ برابر چھوٹی بھی چیز، یعنی اگر کوئی چٹان کے اندر چھپ کر بھی کسی بھی زمین میں کون سی بھی جگہ بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور اس پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دے رہا، نماز پڑھنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اگر تو ایسا نہیں کرا، یہ تیری ذمہ داری ہے، تجھے کرنا ہی ہوگا، اور تو جب ایسا کرتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو تیرے اوپر مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس پر تجھے صبر کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سورہ لقمان آیت نمبر 18 اور 19۔ کیا ہے؟ اور لوگوں کے لیے اپنے رخسار ٹیڑھے نہ کر اور اکڑ کر نہ چل۔ بچوں کو یہ سکھانا ہے، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سکھا رہے، اکڑ کے نہ چل زمین پہ اور گال پھلا کے مت رکھ تکبر کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اکڑنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میاں نہ روی رکھ اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ۔ چال بھی میاں نہ رفی، یہ میاں نہ روی بولے تو درمیانی چال چل، زیادہ اکڑ کے بھی نہیں اور زیادہ ایسا مریض بیمار کی طرح بھی، کمزور کی طرح بھی نہیں، اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ، زور زور سے آواز مت کر، پکار مت، چلا مت، بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کو بول رہا، چیخنے والوں کو بول رہا، پکارنا، زیادہ چلانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ زیادہ آواز تو گدھے کی ہوتی ہے۔ آج لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو زیادہ چلانے کو فخر سمجھا جاتا، اللہ تعالیٰ بولا زیادہ چلانا، زیادہ آواز کرنا یہ تو گدھے کی نشانی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے سورہ لقمان بھی مکمل ہو گیا، اب سورہ سجدہ شروع ہو رہا۔ سورہ سجدہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی نعمتیں بیان ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 5-6
युदब्बिरु अल-अम्र मिन अस्समाई इला अल-अर्दि थुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। वो आसमान से ज़मीन तक हर मामले की तदबीर करता है, फिर वो मामला उसकी तरफ ऐसे दिन में ऊपर जाता है जिसकी मिक़दार 1000 साल है। उस हिसाब से जो तुम शुमार करते हो वही गालिब और हाजिर को जानने वाला है, सब पर निहायत रहम वाला है, सब पर गालिब है और सब पर निहायत रहम वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है सुलालतिम मिन माइन महीन थुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़ीदता क़लीलन मा तशकुरून। जिसने अच्छा बनाया हर चीज़ को जो उसने पैदा की, और इंसान की पैदाइश थोड़ी सी मिट्टी से शुरू की, फिर उसकी नस्ल एक हकीर पानी के खुलासे से बनाई, फिर इसे दुरुस्त किया और उसमें अपनी एक रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, तुम बहुत कम शुक्र करते हो। अल्लाह ताला इस तरह अपनी निशानियां बता रहा है। फिर उसके बाद सूरा अहज़ाब शुरू हो रहा। सूरा अहज़ाब मदनी सूरत है। मदीना में 5 हिजरी को देखिए सूरा अहज़ाब, और वहाँ पर सूरा अहज़ाब के ताल्लुक़ से उसका बैकग्राउंड भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर एक वाक़या है, इंशाल्लाह वो वाक़या बयान करके इंशाल्लाह आज के इस दर्स को यहीं पर रोक देंगे। ये मदनी सूरत है। 5 हिजरी में यहूदियों ने पूरे अरब कबाइल में से एक मुहिम चलाई। पूरे अरब के जितने भी कबीले थे छोटे छोटे, उन तमाम लोगों को लेके एक मुहिम चलाई कि सब मिलकर मदीना पर हमला करेंगे और मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। अब यानी मदीना जाने के बाद 5 साल के बाद का यह वाक़या, मदीने से पूरे मुसलमानों को अब ख़त्म कर देंगे, इस तरह मुहिम चलाए। तमाम बड़े कबाइल मुसलमानों को अपने लिए ख़तरा समझ रहे थे, यानी जितने भी अरब के दूसरे कबीले थे वो सब ख़तरा समझ रहे थे अब, क्योंकि इस्लाम बढ़ते जा रहा, मुसलमान बढ़ते जा रहे। उन्होंने यहूद की आवाज़ पर लब्बैक कहा, हाँ भाई अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ मिलेंगे, चलो यहूदी और दूसरे अरब कबाइल मिलके ठीक है हम सब मदीना पर हमला करने के लिए तैयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जासूसी सिस्टम के ज़रिए से इस हमले के बारे में पहले ही मालूम हुआ। अब पूरे अरब के कबीले और यहूदी सब मिलकर अब मदीना पर हमला करने वाले 10,000 का फौज लेकर। उस वक़्त मदीना में शायद 3,000 भी नहीं थे होंगे करीब मुसलमान। अब इतनी बड़ी लश्कर के साथ कैसे लड़े, ये बहुत बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मशवरा करते हैं। तो गालिबन उस वक़्त सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला वो मशवरा देते हैं अल्लाह के रसूल, क्योंकि वो फ़ारिस से आए हुए थे, उनका एक बेहतरीन वाक़या है इस्लाम कबूल करने का, फिर कभी बताऊँगा। तो वह कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर कभी ऐसे हालात होते तो वहाँ पर हम एक प्लानिंग करते थे। वो प्लानिंग ऐसा है कि हम एक बहुत बड़ा गड़ा खोदते, खंदक खोद देते, जिसके ज़रिए से दुश्मनों का मुकाबला करना हमारे लिए आसान हो जाता। अब उनसे आमने सामने होकर झगड़ा करना तो दूर, जब वो बड़े गड्ढे के अंदर उतर के फिर चढ़ के आएंगे ये मुमकिन नहीं होगा उनके लिए। अगर कोई एक आध निकल के आ भी गया तो उसे मारना हमारे लिए आसानी होता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ये मशवरा है कि हम खंदक खोदेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया। मदीना उस वक़्त ऐसा था कि मदीने के ऊपर अगर कोई हमला करना चाहता है तो दोनों तरफ बहुत बड़े बागात थे और एक तरफ की ज़मीन जो है पथरीली थी, तो वो पथरीली ज़मीन से भी हमला नहीं कर सकते थे और जो बड़े बड़े बागात थे उधर से भी नहीं आ सकते थे। एक ही जगह थी जहाँ से कोई भी दुश्मन हमला कर सकता था। तो जहाँ से हमला कर सकता था वहाँ पर सहाबा को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदना शुरू करे। बहुत मुश्किलों से, और ठंडी और सर्दी के दिन भी थे, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंक रहे थे सहाबा, भूखे प्यासे रहकर काम कर रहे थे। तो उस वक़्त जब हुआ यूं कि जब वो बड़ी लश्कर आई, आने के बाद देखा कि ये तो बहुत बड़ा खंदक खोदा हुआ है, अब इसको पार करके आना तो मुश्किल है, तो वो खैमे लगा के वहीं पर बैठ गए। और दूसरी तरफ जो मदीना के अंदर कुछ यहूदी थे, उन लोगों को ये जो यहूदी और अरब कबाइल के पूरे प्लानिंग बना के आए थे, ये लोग एक मैसेज देते हैं किसी के ज़रिए, तुम तो अंदर हो, तुम क्या करो, एक बेहतरीन मौका है कि तुम अंदर से यानी पीछे से तुम हमला कर दो। जब मुसलमान तुम्हारी तरफ मुड़ के तुम्हारे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लड़ने के लिए, हम इधर से आराम से उतर के इधर से हम भी आएंगे, तो एक तरफ से तुम एक तरफ से हम, बीच में मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह उन लोगों को ये मैसेज देते हैं। इस मौके पर
ایک کافر سردار مسلمان ہو گیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پلاننگ کر کے ان کو بھیج کے ادھر ان یہودیوں کے پاس بھی بھیجے اور ادھر ان لوگوں کے پاس بھی بھیج کے دیکھو بھائی ہم تمہارے اوپر کیسا بھروسہ کریں، اور ان کے ساتھ بھی جا کے وہی آدمی جا کے بولا کہ ہم تمہارے اوپر کیسا بھروسہ کریں، تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہمارا سپورٹ تو کرو بول رہے، لیکن کہیں پھر آپس میں ان کے اوپر جنگ کرنے کے بعد تم ہمارے اوپر حملہ کرتے ہوں گے، اب تمہارے طرف سے کچھ لوگوں کو ہمارے کو ذمہ دار بنا کے یعنی بھروسے کے لیے کچھ آدمیوں کو دو بول کے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلاننگ کے تحت ان کے پاس بھی گئے، ایک آدمی کو بھیجا ان سے بھی بات کرے، پھر ان سے بھی بات کرنے لگائے، تو وہ پلاننگ جو ان لوگوں کی تھی آپس میں ہم سب مل کر مسلمانوں کو کچل دیں گے، یہ پلاننگ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایک تیز ہوا بھیجتا ہے، ٹھنڈی ہوا ان کے خیموں کو اڑا کے لے جاتی ہے وہ ہوا ہے، تو پھر وہ پیچھے مڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب پیچھے مڑ کے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جو یہودی تھے، حالانکہ ان کا معاہدہ تھا پہلے سے کیا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے مدینہ پہ حملہ کریں گا تو ہم دونوں مل کے یعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل کے ان سے لڑیں گے، یہ پہلے سے معاہدہ تھا، لیکن یہودی اس معاہدے کو توڑ دیے، موقع ملتے تم کیا کرے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے، مسلمانوں کو اندر سے قتل کرنے کی تم ان کے ساتھ مل گئے تھے، کوشش کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، تو اب تمہارے لیے یہاں مدینہ میں رہنا جائز نہیں ہے۔ پھر جن یہود نے مشرکین سے ساز بازی کر کے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کے سبب وہ بھی ناکام رہا۔ جب مشرکین کا لشکر ناکام لوٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی غداری کا سبق سکھانے کا حکم جاری کر دیا، یہودیوں کو اس غداری کا حکم اس کا سبق سکھانے کا حکم جاری کر دیا۔ تمام صحابہ کرام نے تھکاوٹ کے باوجود ہتھیار اٹھائے، دیکھو ایک تو وہ مشرکین واپس چلے گئے، اب کیونکہ خندق کھود کے تھکے ہوئے تھے مسلمان، لیکن جیسے اللہ کے رسول کا حکم ہوا پھر اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے لیے، اب ان یہودیوں کو جو اندر ہمارے کو پیچھے سے حملہ کرنے کی پلاننگ کرے اب ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو تمام صحابہ کرام تھکاوٹ کے باوجود ہتھیار اٹھائے اور بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، اب ان کے جو قلعے تھے ان کو گھیر لیے۔ یہود مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے ہم اس شرط پر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہے کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، یعنی یہودی بولے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کیا ہے آپ سے نہیں لڑیں گے، لیکن فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کریں گے اس کے لیے ہم راضی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ منظور ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتارا، سورہ احزاب آیت نمبر 26 اور 27، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن صِيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے تمام مالوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اب وہ لوگ بولے نا معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے، ٹھیک ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے کیا ان کے مالوں کو ضبط کر لیں گے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا، اور ان کے تمام جوان مردوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کوئی ذاتی انتقام اور داخلی غصے کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ بین الاقوامی جنگی اصولوں کے مطابق تھا، لہٰذا اس فیصلے کو فریقین نے قبول کر لیا اور مدینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ اب مدینہ سے یہودیوں کو بھی نکال دیا گیا، اس طرح مدینہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ 10 ہجری کو مکہ کو بھی فتح کر دیا۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی عظیم واقعہ تھا جس کے بارے میں آج ہم لوگ الحمدللہ مکمل کر لیے، پارہ نمبر 21 بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا۔
تو باقی رہے اور 9 پارے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ اسی طرح اہم واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.